ایکسپوز ہو چکا ہے. اب جو وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ہیں, ان کی اپنی ہی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون سے ہی وہ ظاہری بات ہے سلیکٹ ہوئے ہیں بطور وزیر داخلہ, وفاق کے اندر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. لیکن وہ صحافی تھے, وہ صحافت سے جو ہے وہ آئے, پہلی دفعہ انہیں حکومت ملی اور انہوں نے پورے پاکستان کا نقشہ الٹنے کی کوشش وہ کر رہے ہیں. تو ان کی جماعت کے ایک میئر میرے ساتھ بیٹھے ہیں, میں ان سے بات کروں گا اور میں پوچھوں گا ان سے کہ ان کے ساتھ, ان کی حکومت میں موجود وزیر داخلہ نے ان کے ساتھ کیا کیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ عادل صاحب آپ کا گھر گرا دیا گیا ہے. السلام علیکم جی, میں طیب گوندل ہوں, آپ سٹار ایشیا نیوز دیکھ رہے ہیں. اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد کے علاقہ بری امام میں, اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق میئر اسلام آباد پیر عادل گیلانی, جو جن کا گھر گزشتہ رات اسلام آباد وفاقی حکومت کی جانب سے اس غیر قانونی آپریشن کو قانونی قرار دے کر ان کا گھر مسمار کر دیا گیا. ان سے بات کریں گے کہ ان کا جو گھر مسمار کیا گیا ہے اس کی قانونی حیثیت کیا تھی, اگر اس کی کوئی قانونی حیثیت تھی تو یہ جو آپریشن کیا گیا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے, یہ رات کی تاریکی میں کیوں کیا گیا, اس پر ہم نے بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ رہیں گے پیر عادل گیلانی, جو کہ اسلام آباد کے سابق میئر رہ چکے ہیں, ان سے بات کریں گے. پاکستان مسلم لیگ نون کے یہ موجودہ چیئرمین بھی ہیں اس علاقے کے, جس یو سی سے میں اس وقت مخاطب ہوں اسلام آباد کے علاقہ بری امام میں. تو ان کا گھر گرایا گیا ہے, اور محسن نقوی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ تھا کہ ہم جو ہے وہ جو غیر قانونی رہائشوں میں مقیم لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں. اس پریس کانفرنس کے اندر محسن نقوی سے سوال کیا گیا تھا کہ محسن نقوی صاحب یہ بتائیے, آپ یہ جو کارروائی کر رہے ہیں اس پر آپ نے کیا جو ہے وہ پلان تیار کیے ہیں عام لوگوں کے لیے جن کے گھروں کو آپ جو ہے وہ مسمار کر رہے ہیں. تو اس وقت جواب دیا تھا جو انٹیریئر منسٹر ہیں وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب, ان کا جواب تھا کہ میں اللہ کو بھی جواب دہ ہوں اور میں بندے کو بھی جواب دہ ہوں. عادل صاحب, آپ کا گھر گرا دیا گیا ہے, کروڑوں روپے اس کی مالیت تھی, آپ کلیم کرتے ہیں کہ میں جدی پشتی یا مقامی ہوں, آپ کا گھر انہوں نے ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے, آپ اس پر کیا کہیں گے؟ جی بالکل, آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. ایکچولی ہماری فیملی, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو رتا ہوتر جہاں پہ میرے گھر ہے, جہاں پہ مسمار بھی کیا گیا, یہاں پہ 300 سال سے زیادہ عرصے سے آباد ہے. ہمارا دربار ہے پیر امام علی گیلانی کے نام سے, جو بھی وہاں موجود ہے. وہاں پہ میرے آباء و اجداد کی, میرے سارے خاندان کے کا قبرستان بھی ہے اور بزرگوں کا دربار بھی ہے. آپ وہاں پہ جا کے دیکھا جا سکتا ہے کہ ہم ان کی 8ویں پشت ہیں جو یہاں پہ رہائش پذیر ہیں. یہ ہمارا جدی علاقہ ہے, ہمارے اپنے آباء و اجداد کی یہ لینڈس تھیں. آپ کو پتہ ہے جب اسلام آباد میں سی ڈی اے نے اسلام آباد بنانے کے لیے ایکوزیشن کی, تو اس 60s میں جب ہماری کوئی 60s کے بعد جب یہ اسلام آباد بنا اور ایکوائر ہوئی لینڈس, تو اس کے اندر میرے باقی جو فیملی ممبرز تھے انہوں نے اپنے حصے کی زمینیں سی ڈی اے کو دے دیں. سی ڈی اے نے پورا موضع ایکوائر کر لیا, لیکن میرے دادا نے اسپیسیفکلی, جن کا نام پیر فاروق شاہ تھا, انہوں نے سی ڈی اے کو اپنی لینڈز نہیں دی. اپروکسیمیٹلی کوئی 182 کنال جگہ تھی اور 12 کمرے اس ٹائم کے جو گھر میں شمار ہوتے تھے وہ, اور مختلف جو ان کا حصے کے بینیفٹس بنتے تھے. آج بھی سی ڈی اے خود لکھ کے دیتا ہے, سی ڈی اے کے اپنے ریکارڈ, ان کے ریونیو کے ریکارڈ, ابھی بھی اگر ان کو وہ بلائیں سامنے, وہ پٹواری وہ جب لٹھا سامان ساری چیزیں اپنی لے کر آئیں گے تو آپ کو سامنے نظر آ جائے گا کہ وہ جب چھانٹی کریں گے ہماری اتنی جگہ ہے جس کی سی ڈی اے نے پیمنٹ بنائی ہوئی ہے لیکن ہم لوگوں نے ریسیو نہیں کی. وہ خود لکھ کے دیتے ہیں کہ انہوں نے ان کی واجب الادا رقم جو ان کی ادا کرنی ہے وہ اتنی ہے. تو دیکھا جائے تو ایک انتہائی زیادتی ہے کہ میری آباء و اجداد کی جگہ, جو اگر میرے دادا کو ایکسیپٹ نہیں تھی, وہ نہیں دینا چاہتے تھے سی ڈی اے کو اپنا گھر, اپنی آبائی زمین, تو اس عرصے سے ہم لوگ یہاں رہ رہے ہیں. اور یہ جو گھر انہوں نے گرائے, یا آپ کہہ سکتے ہیں اندازاً 100 سال پرانا گھر ہوگا. یہ 2 گھر تھے, ایک میرے پردادا جی کا, ایک میرے دادا جی کا, ایک میں میرے چچا کے بیٹے رہتے ہیں اور ایک میں ہم بھائی رہتے ہیں. تو یہ انتہائی زیادتی کی ہے انہوں نے, بغیر کسی نوٹس کے, بغیر کسی انٹیمیشن کے, بغیر کسی وجہ کے, رات کی تاریکی میں 11:30 بجے آ کے, جس طرح کسی کے گھر کوئی, مطلب سمجھ لیں کہ اگر یہ کوئی لیگل کام ہوتا, کوئی جینون چیز ہوتی, تو یہ رات کے اندھیرے میں کیوں کی گئی ہے. دن کو آتے مجھے کوئی نوٹس دیتے, مجھے کہتے ٹھیک ہے آپ کے پاس ٹائم ہے, نوٹس ہے, پکڑیں آپ باہر آئیں. انہوں نے آتے ساتھ یہ بولا کہ, اور ساتھ کے لیڈیز پولیس تھی جس کی میں نے کچھ دن پہلے ویڈیوز بھی شیئر کی تھی جو میرے سی سی ٹی وی کیمرہ سے بنی ہے. لیڈیز پولیس, اسسٹنٹ کمشنر اور سی ڈی اے کے لوگ, انہوں نے آ کے زبردستی گھر میں گھس کے میرے بچوں کو رات کو 11:30 بجے مجھے اور میرے بچوں کو گھر سے باہر نکال دیا 15 منٹ کے اندر. اور اتنا ایک وہ شاکنگ, آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک 100 سال پرانا آپ کا گھر, جس کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ, معاملات,
کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ ایک عام آدمی اپنے گھر میں سو رہا ہے اور جا کے اسے کسی ٹائم بھی پکڑ کے کہیں گے چلیں جی باہر نکلے, ہم نے اس گھر کو سیل کرنا ہے. اچھا, سیل کی حد تک تو بات سمجھ میں آ گئی, لیکن وہ سمجھ میں اس لیے نہیں آئی کہ میں جب بار بار ان سے پوچھتا رہا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی لیگل گراؤنڈ ہے, کوئی نوٹس ہے, کوئی میرے خلاف کمپلین ہے, کوئی سیکیورٹی کا ایشو ہے, مجھے اب ریزن بتائیں کہ میں اپنے گھر میں رہ رہا ہوں, مجھے آپ کیوں جی آپ کو بتاتے ہیں کہہ کے باہر لے. خیر انہوں نے میرا گھر سیل کر دیا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ پورے ریجن میں, اسلام آباد کے پورے ریجن میں اینٹی انکروچمنٹ پہ اگر کسی جگہ پہ, کئی جگہوں پہ آپ کو بھی پتا ہے سی ڈی اے کے آپریشنز چل رہے ہیں, آپ مجھے کوئی ایسی جگہ بتائیں جہاں پہ صبح 4:30 بجے مشینری لے جا کے اور 6 بجے سے پہلے روشنی ہونے سے پہلے وہ پوری جگہ کو مسمار کر دیا جائے, اور اس کے بیچ میں جو سامان پڑا ہے, جو جانور ہیں اس گھر کے اندر, جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک گھر میں جب ایک گاؤں کا ماحول ہے اس میں کتنے ہمارے ایسے جانور, اور اس میں کتنے ہماری ایسی چیزیں, کلام پاک, ابھی یہ ملبہ اٹھا کے دیکھا جائے تو اللہ کی کلام قرآن پاک پڑھو, ہمیں کیونکہ انہوں نے موقع ہی نہیں دیا چیزیں اٹھانے کا, کلام پاک پڑھی ہوئی, سارا کچھ پڑھا ہوا, ہم سے یہ کمٹمنٹ کہ ہم سیل کر کے جا رہے ہیں, آپ صبح اپنا میٹر دیکھ لیجئے گا, اور صبح آ کے فجر سے پہلے اور روشنی ہونے سے پہلے سارا دونوں گھر انہوں نے پراپر ڈیمولش کر دی. تو کوئی انسانیت ہوتی ہے, کوئی تھوڑی کوئی کسی دنیا کا کوئی قانون ہوتا ہے کہ یار آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو کسی قانون, کسی لاء کے تحت پورے نظام, ریاست کا نظام, اس ملک کا نظام بھی تو کسی قانون پہ چلتا ہے نا. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی قانون کو مانتے ہیں, یا کسی قانون کے حساب میں یہ سی ڈی اے والے, آئی سی ٹی ایڈمنسٹریشن اور پولیس والے, خصوصاً پولیس والے, یہ مانتے نہیں ہیں. دیکھیں آپ عادل گیلانی صاحب, آپ اسلام آباد کے سابقہ میئر رہ چکے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن ہو, یہ جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے وہ ہو, یا اسلام آباد پولیس کا محکمہ ہو, انہی 3 محکموں نے آپ کے گھر کے خلاف آپریشن کیا ہے, اور یہ تینوں محکمے انڈر 2 جورسڈکشنز آف انٹیریئر منسٹری, اور منسٹری آف انٹیریئر کے موجودہ منسٹر وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ہیں. تو وہ تو یہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ بڑا واضح کیا ہے, اس دن کے بعد وہ میڈیا کے سامنے آئے نہیں ہیں, ان کی پریس کانفرنس کا انتظار کرتے رہے, لیکن وہ انہوں نے کسی پریس کانفرنس میں آ کے میڈیا نمائندگان سے انہوں نے اجتناب کیا ہے. آپ مجھے بتائیے, آپ بھی یعنی کہ ایڈمنسٹریشن کا حصہ رہے ہیں, آپ مجھے بتائیے گا کہ آخر آپ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ انکاری ہیں, وہ ایک طرف آپ کے ہاں یہاں آپریشن بھی کر رہے ہیں, آپ نے ریلیونٹ لوگوں سے رابطے بھی کیے ہیں, وہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر ملبہ ڈال رہے ہیں, ٹرائنگل کی طرح آپ کو گھما رہے ہیں, اور آ کے تو اچانک سے آپ کے پاس سٹے آرڈر ہونے کے باوجود حکومت کو اس قانونی کارروائی کے یعنی کہ روکنے پر بھی انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کر رکھا تھا کہ بھی آپ یہ غیر قانونی جو کارروائی کر رہے ہیں اسے روک دیں, لیکن اس کے باوجود جا کے انہوں نے یہ آپریشن کیا. آپ اس پہ ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی, پہلے تو آپ نے نقوی صاحب کا ذکر کیا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انتظامیہ کے لوگ ہیں, خصوصاً ڈاکٹر انم ہے یہ, اور صاحبزادہ یوسف اے ڈی سی جی, اور یہ ڈاکٹر ایاز, یہ ہو گئے, یا جو بھی ان کے سی ڈی اے سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, وٹس ایور مجھے نہیں پتا, لیکن یہ مس انفارمیشن دیتے ہیں. اگر ہمارے منسٹر انٹیریئر صاحب بڑے, میں تو سمجھتا ہوں کہ انصاف پسند آدمی ہیں, جس سے انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا جی کہ میں کبھی بھی اسلام آباد کے کسی ایسے بندے کو نقصان نہیں پہنچے گا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا عملی ثبوت دیں. ایک دفعہ انہیں بھی بٹھائیں, مجھے بھی بلائیں, وہ اپنے ایویڈنس دیں, اپنے کاغذات منہ کے آگے رکھیں آپ کے, اور میں اپنے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ میں اگر کسی جگہ غلط ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میں ڈیمولیشنگ کیا, میں کہتا ہوں کہ آپ کی ساری باتیں میں مان لوں گا, لیکن ایک دفعہ آپ اس کی شفاف انکوائری کروائیں تو آپ کو سارا اندازہ ہو جائے گا. یہ بیسیکلی یہ جن تینوں لوگوں کے میں نے نام لیے ہیں, یہ آپ کو کچھ عرصہ پہلے پتہ ہے کہ یہاں پہ نورپور شاہاں میں ایک آپریشن ہو رہا تھا جو متاثرین کے خلاف تھا. جو یہاں کے متاثرین ہیں, یہاں پہ جیسا کہ پتہ نہیں آپ کے نوٹس میں آیا یا نہیں, کہ اسلام آباد نورپور شاہاں ہمارا ماڈل ولیج ڈکلیئرڈ ہے 1986 سے. ہماری ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہمارے لوگوں کو آپ ڈسپلیس نہ کریں اس ٹائم تک جب تک آپ ان کو ماڈل ولیج کے تحت آپ ان کو پلاٹس نہیں دیتے, کیونکہ ماڈل ولیج کے تحت کوئی 26 یا 27 پلاٹ ہمارے آلریڈی الاٹڈ ہے. اگر آپ کو کسی ریزن کی وجہ سے بھی لینڈ چاہیے تو آپ ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں اور آپ کریں. لیکن یہ میں اپنے لوگوں کی آواز بنا تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ میرے بارے میں مس انفارمیشن انہوں نے منسٹر صاحب کو دی کہ جی یہ قابضین ہیں, یہ اپنی لینڈز کے پیسے لے چکے ہیں, اس کے باوجود یہاں بیٹھے ہوئے.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مس انفارمیشن کی وجہ سے اور انہیں کلیئر بات نہ پتہ ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہوا ہو، لیکن اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے کہ میرا نہ صرف کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہوا، مجھے ذہنی اذیت پہنچی، میرے بچوں کو تکلیف ہوئی، انہیں ذہنی اذیت پہنچی، میرا جانی مالی نقصان تو ایک جگہ، جو نقصان ہوا، جو مالی نقصان ہوا وہ ایک جگہ، لیکن جو ظاہر سی بات ہے جو مینٹل ہیلتھ کے اوپر انسان کے اور انسان کے بچوں کے اوپر فرق پڑتا ہے، یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک شریف شہری جو اپنے گھر میں سو رہا ہے، اور وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھے کبھی اندازہ ہوتا ہے، آپ نے اس کا ذکر کیا، میں خود اسلام آباد سے منتخب میئر رہ چکا ہوں، میرا کوئی پراپیگنڈا کرنے کا مقصد نہیں ہے، میں نہ کوئی اس طرح کی بات ہے، لیکن میں ایک واضح بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں اگر خود اسلام آباد ایم سی آئی سے میں میئر رہا ہوں اور میرے انڈر خود مطلب 21 ڈائریکٹریٹ میئر کے انڈر رہے ہیں، تو آپ کو کچھ احساس ہو جانا چاہیے کہ کوئی نئی جگہ نہیں تھی، یا وہ چہرے نئے نہیں تھے جو مجھے نہ جانتے ہوں یا جن کے ساتھ میرا تعارف نہ رہا ہو، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹارگیٹڈ پراپر کاروائی تھی، جس میں انہوں نے آ کے رات کے اس اندھیرے میں 11:30 بجے فیملی کو باہر نکالا اور صبح روشنی ہونے سے پہلے گھر گرا دیا۔